سمجھتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ ادو پڑھنا ہے جدو کوئی فوت ہو جائے، جدو کوئی اہم مصیبت آئے، اہم ازمائش ادو اِنَّا لِلَّهِ پڑھنا ہے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا اگر تہاڈی جُتی دا دسواں بھی ٹوٹ جائے، گر جائے، گم ہو جائے تے تسی ادو بھی کہنا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اسی سب اللہ واسطے تے اللہ دے کول ہی جانا ہے۔ یہ لازمی پڑھیا کرو ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر دکھ وچ۔ اور فرمایا یہ بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے، جیڑا مصیبت دکھ پریشانی مبتلا ہو کے ہوندا ہے اور اِنَّا لِلَّهِ پڑھدا ہے، میرا رب وہ دی مصیبت نو بھی دور کر دیتا ہے اور وہ دی دعا نو بھی قبول کر دیتا ہے۔ یہ دعا بھی ہے، یہ تسلی بھی ہے، یہ استقامت بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ بے شک اللہ صبر کرنے والے دے نال، اور جڑا اللہ دے رستے جان قربان کر دے وے انہوں مردہ نہ کہو، وہ اللہ دے ہاں زندہ ہے لیکن تانوں دی زندگی دا پتہ نہیں۔ اور فرمایا اسی تانوں آزماواں گے، کدے ڈر آ گیا من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، کدے مال دی کمی، کدے پھل دی کمی، کدے کوئی فوت ہو گیا، کدے جان دی کمی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کدے بھوک، کدے پیاس، کدے فقیری، کدے امیری، ونقص من الاموال والانفس، کدے مال دی کمی، کدے جان دی کمی، والثمرات، کدے پھلاں دی کمی، تجارت دی کمی۔ وبشر الصابرین، جتنی بھی آزمائشاں نے انہاں وچ جڑا صبر کرتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں قرآن کریم دے اندر انہاں نوں خوشخبریاں سنا دیو، انہاں نوں خوشخبریاں سنا دیو۔ یا اللہ کیڑے نے صبر کرنا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون،
صبر کرنے والے ہونے جدوں مصیبت آئے تکلیف آئے ازمائش آئے دکھ آئے پریشانی آئے وہ کی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون اسی سارے رب لئیاں تیرے دن رب دے کولی جان والے ہیں یا اللہ جڑے انا للہ پڑھ دینے پھر انہوں کی ملے گا کی لپے گا اللہ نے وہ بھی اگلی آیت کے اندر بیان فرما دیتا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون صبر کرنے والے کی ملے گا میرے رب فرما دینے اے کچھ ملے گا میرا قرآن پڑھ لو میرا قرآن سن لو میرا قرآن سمجھ لو انہوں اللہ فرما دینے انہوں تے اللہ دیا رحمتہ نازل ہونگیاں تے رب انہوں ہدایت نصیب کر دے گا انہوں مصیبت دکھ ازمائش پریشانی دے اندر جڑے انا للہ پڑھ دینے انہوں میرے رب دیاں رحمتہ نصیب دیا نے انا للہ پڑھن دینا گناہ معاف دینے انا للہ پڑھن دینا رب جنت نصیب کر دے اللہ تے گھبرانا نہیں چاہیے سورۃ ملک پڑھو 29واں پارہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا الذي خلق سبع سماوات طباقا اللہ اللہ میرے اللہ فرماتے ہیں پاک و ذات تبارک الذی بیدہ الملک جدے ہاتھ وچ بادشاہیاں نے وہو علی کل شیء قدیر ہر چیز سے قادر ہے خلق الموت والحیات موت بھی اللہ نے بنائی زندگی بھی اللہ نے بنائی امانت بھی اللہ نے دیتی غریبی بھی اللہ نے دیتی ازمائشاں اللہ کی طرفوں پریشانیاں دکھ اللہ کی طرفوں خلق الموت پہلے موت کو پیدا کیا والحیات پھر زندگی بنائی لیبلوکم ایکم احسن عملا وہ اے چاہتا ہے لوگوں دکھاوے توڑے جو چنگے عمل کرنے والا کون ہے وہو العزیز الغفور اور وہ اللہ غالب بھی ہے معاف کرنے والا بھی ہے وہ غالب ہے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بھی میرے نبی دیا بیویاں کل کہندیاں سن حدیث میں جو ثابت ہے کہ جے کسے اور واسطے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا ہوندا تے پھر اللہ دے نبی ضرور زندہ رہندے ہمیشہ دنیا تے رہندے لیکن اللہ دے نبی تے بھی تقدیر غالب ہے ہر جاندار تے تقدیر غالب ہے ہر جاندار نے اس دنیا تو جانا ہے کسی ہمیشہ نہیں رہنا کسی ہمیشہ رہنے تے رب العالمین دی ذات کل من علیہا فان سورۃ الرحمن کے اندر کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ہر چیز جان واسطے
اللہ دی ذات ہے. اللہ اللہ دی ذات باقی ہے, کوئی چیز باقی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے, انہیں چکھنا ہے. اور اس واسطے امہات المومنین پڑھدیاں سن, جے دنیا وچ کسے ہمیشہ رہنا گنگا تے اللہ دے نبی رہندے, پر اللہ دے نبی تے بھی تقدیر غالب آ گئی. تقدیر غالب آ گئی, تقدیر دا غلبہ اعلان ہے. بے شک کہندے نے الا ان وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم دلیل الا ان لیس علی اللہ غالب. رب دے نبی دی وفات اس بات کی دلیل ہے کہ رب دے کسے دا غلبہ نہیں ہے, اللہ دی تقدیر دا غلبہ ہے. ہر چیز تے تقدیر غالب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور تسی جانتے ہو احادیث میں جو پڑھے ہیں, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو رخصت ہوئے, آپ کی چارپائی مسجد نبوی سے رکھی ہے. صحابہ کرام موجود, بہت سارے صحابہ کہنے لگے کہ اللہ دے نبی دے بارے یہ نہ کہو آپ فوت ہو گئے. حضرت عمر فاروق منن نہیں تیار نہیں, کہنے لگے ہر ایک فوت ہو سکتا ہے پر نبی نہیں. تے جڑا کہے گا نا نبی فوت ہو گیا میں ان کی گردن کٹ دیا, اتنا جوش, اتنا بلبلا, اتنی طاقت اور اتنا غصہ عمر فاروق دا. گل سنن مننا تے دور دی بات ہے, سنن کی تیار نہیں. نبی دی وفات کوئی معمولی ہے, ساری زندگی دا سرمایہ ہی چلا گیا. پر میں قربان جاواں حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول بلا فضل رضی اللہ تعالی عنہ کو آئے میرے نبی دی چارپائی دے بول, میرے سونے نبی دے چارپائی میرے سونے نبی دے چہرہ اکھر کو ساتھتا. پھر مسجد نبوی چاہے پاس کہتے ہیں کہ آپ کا چیز ناری کار ہے, آپ کی چارپائی کار سی, کوئی کہتے ہیں بوبے کھول سی دروازے کے کھول. خیر وہ ساتھتا مسجد نبوی چاہے قرآن مچیا ہے, کوئی رو رہا ہے, کوئی پریشان ہے, کسی دن کوئی گل بات نہیں نہ کو کرنا چاہتا ہے. دکھے نہ پہنچیا نبی دی وفات تے سارے پریشان نے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار پھڑی ہے, سارے صحابہ سامنے بیٹھے نے, کیڑا گل کرے کیڑا نہ کرے. انہیں غصے کے اندر عمر فاروق ہے. حضرت صدیق اکبر نے میرے سونے نبی دے جس میں عطر چہرہ مبارک دے بوسہ دیتا مسجد نبوی جائے. سب تو پہلے انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق نے رب دا قرآن پڑھیا, اللہ نے حمد و ثنا اللہ کی تعریف کی تھی, نبی تے درود و سلام پڑھیا. پھر رب دا قرآن پڑھیا, تے رب دا قرآن پڑھیا کتھوں پڑھیا جتھوں پڑھنا چاہیے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. جڑا اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے حضرت صدیق اکبر نے قرآن پڑھیا. عظیم صحابی, بردبار صحابی, خلیفہ بلا فصل, خلیفہ اول بلا فصل صحابی, وہ صحابی رسول ہے جنہیں بارے چھ میرے سونے نبی نے فرما دیتا سی سارے جہان دیا
پاسے ابو بکر کی گار والی نیکی ایک پاسے او صحابی جے بارے چ میرے نبی نے دنیا وچ زندگی جی کہہ دیتا سی افضل رجل من امتی ابا بکر دنیا والیوں میرے صحابہ ایمان والےو سن لو میری امت وچوں افضل بندہ دیکھنا ہوے ابو بکر صدیق نو دیکھ لو سبحان اللہ صحابہ احترام بڑا کرتے سن پر اے جڑا موقع سی حضور دی وفات تے صدمہ تے حضرت عمر فاروق دا جوش تے جذبہ جدو رب دا قرآن پڑھیا حضرت عمر فاروق دی اکھاں چوں بھی آنسو جاری ہو گئے تے ہے سی عربی زبان تے ہے سی رب دا قرآن جویں جویں قرآن دی آیتاں پڑھتے گئے حضرت عمر فاروق موم ہوندے گئے تلوار رکھ دیتی کہنے لگے ابو بکر آج ایک قرآن پڑھے آئی جویں معلوم ہے قرآن ہونے مسجد نبوی چ نازل ہو رہا ہے اور پڑھو فاروق اعظم دی اکھاں چوں آنسو جاری پھر جدو حضرت صدیق اکبر نے دیکھ لیا زمین نرم ہو گئی ہے ہن بیج پا دئیے زمین نرم ہو گئی ہے ہن بیج سٹ دئیے حضرت فاروق اعظم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت جڑا تواڈے پچھوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا سی اج او دا خدا دنیا تو ٹر گیا تے جڑا تواڈے چ ایک اللہ کی عبادت کرتا سی جدی دعوت محمد مصطفی نے دیتی ہے فإن اللہ حی لا یموت رب زندہ ہے ان کدے موت نہیں آئی زمین نرم ہو گئی حضرت ابو بکر صدیق نے پھر ایج کر کے قرآن پڑھیا حدیثاں نشاور کی تھیاں ماحول تر ہو گیا سناٹا چھا گیا تے ابو بکر کے کون بولے جن نے میرے نبی کی موجودگی صحابہ نو 17 نمازاں پڑھائی اندے کو کون بولے جنہیں میرے نبی واسطے مال بھی قربان کر دیتا جان بھی قربان کر دیتی اور بیٹی وہ بھی میرے نبی نو نکاح دے دیتی اندے کو کون بولے جب قرآن پڑھے حضرت عمر فاروق دا دل نرم ہو گیا اکھاں چھم چھم رون لگ گئی صدقتا ابو بکر صدقتا ابو بکر تو سچ گیا اللہ میرے جی دوستو یہ موت جڑی ہے تقدیر غالب آ جائے میرے نبی تے بھی تقدیر غالب آ گئی نہیں رہے دنیا تے نہیں رہے اللہ اللہ دے سامنے ہر ایک بے بس ہے بے بس تقدیر غالب ہے اللہ اکبر کبیرہ قربان جائیے اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا بیان سنو میرے نبی دی وفات کے موقع تے کی فرماتی ہیں سبت علیہ مصائب لو انکا سبت علیہ مصرنا لیالیا میرے ابا دی وفات جدو ہوئی ہے میرے واسطے تے انجے جویں میرے لیے دینی راتاں بن گئیاں نے روشنی ختم ہو گئی ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا جے میری مصیبتاں پریشانیاں دل تے پہ جان
دن راتاں میں جو بدل جان اینا میرے دل میں دکھ پہنچے ہیں سب کچھ ہی لٹ گیا ہے میرے ابا جی دنیا تو رخصت ہوئے نے اللہ اللہ لیکن کی کریے تقدیر غالب آ گئی ہے اللہ دی تقدیر خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور تقدیر غالب آ گئی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ وفات تو پہلے سب کچھ آپ نے سمجھا دیتا ہے لیکن پھر بھی تقدیر جب تقدیر آ گئی بندہ پریشان ہوا آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تو پہلے میں نے بلایا میں دوڑی گئی اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے میں پریشان ہوں کہ میرے ابو اتنا بخار پسینوں پسینے اتنی تکلیف اللہ نے نبی فرماتے ہیں بیٹی صبر کرنا ہے بے صبری دا مظاہرہ نہیں کرنا اور یہ بھی یاد کر لیں اے جڑی میں تکلیف ہے جڑا میں بخار ہے اے بخار سمجھ لیں میری وفات دا سبب ہے اس تو بعد میں معلوم نہیں ہوندا میں زندہ رہاں میری بیٹی اے میرا بخار میری موت دا سبب ہوئے گا لیکن میری موت تو بعد رونا نہیں پٹنا نہیں ماتم نہیں کرنا بال نہیں کھولنے بول بے صبری دے بولنے صبر کرنا ہے حضرت فاطمہ فرماتی ہیں میں رون لگ پئی میری اکھاں جو اتھو نکلے پھر آپ نے فرمایا فاطمہ تھوڑا جا اور قریب ہو میں اپنے ابو کے اور قریب ہوئی میرے ابو فرمان لگے بیٹھی تم میری اولاد وچوں خوش نصیب ہے میرے خاندان وچوں خوش قسمت ہے اللہ دے دربار دے اندر سب تو پہلے پرسرات دے میرے نال تیری ملاقات ہوئے گی حوض کوثر تے بھی تو میرے نال ہوئے گی میں خوش ہو گئی میرے خاندان وچ میرے نبی دے 4 بیٹیاں حضرت زینب حضرت ام کلثوم حضرت رقیہ حضرت فاطمہ 4 بیٹیاں 3 بیٹے ٹوٹل 7 بچے بیٹیاں چوں بڑا بیٹا قاسم دوسرا بیٹا عبداللہ تیسرا بیٹا ابراہیم اور میرے نبی تبھی ازمائش آئی پریشانی آئی دکھ آئی آخر میں نبی دا بیٹا حضرت ابراہیم جدو دنیا تے رخصت ہویا تے میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم دا سر گودی چ رکھے آئے گودی وچ سر رکھے آئے تے میرے نبی دیاں اکھاں جو اتھرو جاری نے چھم چھم اکھاں رو رہی ہیں صحابہ کہنے اللہ دے رسول تسی فرماندے جے رونا نہیں آج تسی آپ رو رہے ہو فرمایا میرے صحابہ میں زبان دا رونا منع کیتا ہے اکھاں دا رونا منع نہیں کیتا اکھاں دا رونا میت واسطے رحمت ہوندی ہے میت بھی رحمت اکھاں دا رونا اللہ سارے میرے مسلمان بھائی راوی کہتا ہے کیڑا راوی آتا بال کھل گئے منہ تے انہاں تماچے مارے اور سینے تے ہاتھ مارے نبی دیاں صاحبزادیاں نبی دیاں نواسیاں نبی دا خاندان حضرت فاطمہ دی اولاد حضرت علی المرتضیٰ دی اولاد جنہوں نے میرے نبی کو صبر سیکھیا میرے نبی کو صبر سیکھیا قرآن تو صبر سیکھیا حدیث تو صبر سیکھیا انہاں دماغ کھول گیا
نانا نانا میرے نبی نے بھی صبر کی تھا، نبی دے اولاد نے بھی صبر کی تھا، صحابہ نے بھی صبر کی تھا، اہل صفہ نے بھی صبر کی تھا، اہل بدر نے بھی صبر کی تھا، اہل احد نے بھی صبر کی تھا، میرے نبی دے صحابہ و اہل صفہ نے بھی صبر کی تھا، اہل اسلام نے صبر کی تھا، اور اللہ فرما رہے ہیں جڑے صبر کرنے والے نے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون۔ جڑے صبر کرنے والے اللہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جڑے صبر کرنے والے اللہ انہاں دا حساب نہیں دینا، بغیر حساب دے جنت عطا کرے گا، انہاں دا حساب نہیں لے گا رب، جنت۔ اہل اسلام نے صبر کیتا ہے، صحابہ نے صبر کیتا ہے۔ میں نے انجھے دسو اگر روو گے، پٹو گے، ماتم کرو گے، کتے سے کرو گے؟ دنیا کی ازمائشاں آئیں مومنہ نو آئیں، کیا اللہ دے رسول کی وفات میں ماتم کرو گے، بے صبری کرو گے؟ کیا حضرت عثمان ذوالنورین کی شہادت ماتم کرو گے؟ کیا حضرت عمر فاروق خلیفہ اول 22 لاکھ مربع میل دے خلیفہ کھنجر مار کے شہید کر دیتا، اتھے ماتم کرو گے؟ کیا حضرت عثمان ذوالنورین قرآن پڑھ دیا روزے دی عادت چھی؟ نبی دے دورے دماد نبی دیا 2 بیٹیاں عثمان دے گھر، جن ایک بیٹی دے دیئے ان دی عزت کتنی ہے جن میرا نبی 2 بیٹیاں دے دی، اتھے ماتم کرو گے؟ کی کرو گے؟ یہاں دن تک روٹی پانی بند حضرت عثمان کا، اور نماز بھی نہیں پڑھن دیتی مسجد سے، ملن بھی جنازہ نہیں اٹھان دیتا، میرا تیرا جنازہ میرے دشمن بھی یاد ہے کہ بس بھائی جنازہ جا رہے کھڑے ہو کے احترام کرو۔ تے نبی دا دورہ دماد جنہیں دین واسطے مسلمانہ واسطے مسجد نبوی واسطے جگہ لے کے دیتی، مسلمانہ نے مدینے دا میٹھے پانی دا کھوہ خرید کے وقف کیتا، جنہیں مسلمانہ نے جنگ تبوک وچ اسلحہ خرید کے دیتا، اس عثمان ذوالنورین کے جنازے تے لوگوں نے پتھر مارے، خارجیاں ظالم۔ تو پتہ ہے کہ دہشت گرد اور خارجی ٹولہ تھوڑے ہوندے چاہتے ہوندے لیکن پھردول مچا دیتے، انہاں ظالماں نے چاہتے شرارتی جنہاں نے عثمان ذوالنورین کے جنازے میں پتھر مارے، بڑی مشکل صحابہ نے دفن کیتا، جنت البقیع لے کے گئے۔ اتنے ماتم کرو گے، پٹو گے، سر تے ہاتھ مارو گے، بال کھولو گے، کتنے ماتم کرو گے؟ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفے دی مسجد کے اندر جامع مسجد، سارے جمعہ پڑھن آئے ہیں، سارے مسلمان نے، تے چند ظالم ایک کونے تو کھڑے ہو کے خلیفہ المسلمین امیر المومنین علی المرتضیٰ کی شان کی گستاخی کر گیا، اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جدوں بھی کوئی مسجد کوفے دی جامع مسجد خلیفہ آندا جمعہ پڑھاندا، پہلے جمعہ خلیفہ پڑھاندے سن، خلیفہ آندا جمعہ پڑھاندا، وہ ظالم نکے نکے کینکریاں مار دے، انہوں نے حضرت علی بھی کینکریاں ماریا، اللہ کینکریاں نہیں ماریا، پھر انہوں نے ظالمہ نے حضرت علی کو شہید کر دیا۔ انہوں نے تے ماتم کرو گے، نبی دا مدینہ شہر بھی چھڑا دیتا، کتھے مدینہ منورہ، کتھے کوفہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی لاش بھی گم کر دیتی۔ جڑا انہوں نے دربار بنے ہیں، روزہ بنے ہیں، یہ اندازے نہ بنے ہیں، یہ نہیں پتا ہو کتھے دفن میں، لاش کو گم کر دیتا ہے۔
اللہ اتنے ماتم کرو گے تے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نواسا حضرت حسن رضی اللہ عنہ حسن بن علی اے او میرے نبی دا نواسا ہے جدے بارے احادیث وچ منقول ہے اے میرا بیٹا تو مسلمانہ دے گروہ میں صلح دا باعث بنے گا لڑائی نو روک دے گا اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ واقعی لڑائی چرکاوڑ بن گئے انہاں دے آن نال مسلمانہ دے اندر جنگ ختم ہو گئی انہاں نے صلح کر دی ورنہ مسجد دے وچ تلوار چل جانی ہے یہ حضرت حسن رضی اللہ کارنامہ ہے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ عظیم ہستی نے جدے بارے احادیث وچ منقول ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی نال جنہاں دی پوری شکل ملتی جلتی ہے وہ حسن بن علی نے عظیم صاحب بردبار حوصلے والا صبر والا کیا بات ہے اللہ حضرت میرے معاویہ کو دیکھیا حضرت حسن ممبر تو تھلے اتر آئے اتر کے ممبر تے حضرت میرے معاویہ اپنے خالون جا بٹھایا ممبر تے خود نیچے پھر انہوں نے ہاتھ تے بیعت کر کے صلح کر لی جنگ چھڑن والی سی لیکن حضرت حسن بن علی نے کردار میں صلح کر لی انہوں نے کہا جی ہون کہاں دا لڑنا ہے جب کمانڈر دی صلح ہوئی اتنا پرتبار صبر پہنچنا کہ حضرت حسن حسین دے کے کوفے والے نے شہید کر بے ضرر کرنا بے ضرر آدمی ان کا گناہ ہی کوئی نہیں انہوں شہید کرتا اللہ اور ایک شرارتی لوگوں نے حضرت علی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تسی تاریخ پڑھی ہے حدیث چ بھی آندا ہے جنگ صفین جنگ جمل آپس مسلمانوں کی لڑائی اور تمہیں پتہ ہے نقصان کتنا ہوا 1 لاکھ کلمہ کو مسلمان اس جنگ میں شہید ہو گئے اور 10,000 کے قریب نبی دے صحابی شہید ہوئے اس جنگ میں کم و بیش ود کٹ اینے صحابہ شہید ہوئے اے جنگ دونوں فریقوں کی آپس لڑائی کی وجہ سے اللہ تو تسی ایتھے ماتم کرو گے سینہ پٹو گے سیتے ہاتھ مارو گے کتنے کتنے ماتم کرو گے یہ دنیا ہے یا ازمائش ہے یہ دنیا ہے یا ازمائش ہے صبر کر جاؤ صبر کا بدلہ رب نے جنت رکھا ہے صحابہ نے بھی صبر کیا ہے سانو بھی صبر کرنا پائے گا اللہ اکبر کبیرہ اور اللہ رب العالمین دے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ازمائش دی گل سنو صبر دی گل سنو ایک دن میرے پاک نبی نے وفات تو پہلے جنازہ پڑھایا تے جنازے دے اندر میرے نبی میرے پاک نبی نے لمبا چوڑا خطبہ دیتا اور اتنا پیارا خطبہ صحابہ رون لگ پے اتنا لمبا کدے نبی نے خطبہ نہیں دیتا جنہ آج میرے نبی نے خطبہ دیتا بڑا لمبا چوڑا خطبہ ہے پھر وہ شخص دفن کیتا گیا میرے نبی نے اوتھے بھی خطبہ دیتا سمجھایا صحابہ کرام قبر دی زندگی موت آخرت بڑا میرے نبی نے لمبا خطبہ دیتا ایسے خطبے دے اندر ہی میرے سونے نبی نے دسیا کہ موت حتمی فیصلہ ہے میرے رب دا تقدیر غالب ہے موت نے آنا ہی آنا ہے میرے صحابہ یہ دی تیاری کر لو یہ دی تیاری تو بغیر گزارا ہی نہیں ہے حضرت عثمان ذی رضی اللہ تعالی عنہ جب موت دا قبر قیامت دا سندے رون لگ پیندے لوگ کہندے عثمان تو کیوں رونا ہے اللہ دے نبی نے تینوں 10 مرتبہ جنت کی بشارت دے دیتی ہے تسی کیوں رونے کہنے لگے میں نے تو قبر دی گل سننا رونا آتا ہے کہ
حشر کے اندر اور دنیا بھی ہوئے گی، پرسرات میں اور دنیا بھی ہوئے گی، اور نماز حسابوں کتاب میں چھوڑ دنیا بھی ہوئے گی، لیکن جب قبر دا حساب ہونا ہے اتنے کلے ہی ہونا ہے بڑے بڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اپنے خطبے کے اندر، فرمایا موت نیک نو بھی موت آئے گی، بد نو بھی آئے گی، نیک نے بھی دنیا تو جانا ہے، بد نے بھی جانا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تے ایک دن جانا ہے۔ اتھو ٹرن جنازے قبروں دے، اتھے مندہ حال وزیراں دا، اتھے رونا پوے شہزادیاں نوں، اتھے مندہ حال گل پین لباس فقیراں دا، اتھو ٹرن جنازے قبروں دے، گل پین لباس فقیراں دا، اتھے رونا پوے شہزادیاں نوں، اتھے مندہ حال وزیراں دا، آندی ویکھی سبنا میں جاندی بن گیا کام بنیرے دا، اتھے کام واسا کرنا ہے کی مان محل اچھیرے گا۔ ہے دنیا میرے نبی نے سمجھایا یہ آزمائش ہے، یہ دنیا آزمائش ہے، امتحان کا۔ فرمایا جب مومن کی موت آتی ہے، موت مومن کی بھی آئے گی، نافرمان کی بھی آئے گی، تے جڑی مومن کی موت ہے میرے نبی نے اسے خطبے کے اندر ارشاد فرمایا، جڑی مومن کی موت ہے آسمان تو اللہ کی طرفوں نورانی فرشتے جنت وچوں ریشمی رومال لے کے آنے نے، جتھے مومن ہوندا اودے قریب جا کے بیٹھ جاندے، جب مومن کی جان نکل جاندی ہے اس ٹائم اے ریشمی رومال وچ اودی روح نو بند کر کے آسماناں تے لے جاندے، جسم اوتھے پیا، جسم نو غسل دیندے نے، کفن دیندے نے، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن روح جڑی ہے نا ریشمی رومال بند کر کے وہ اللہ کو لے جاتے ہیں۔ پہلے آسمان تے گئے مبارک، دوسرے آسمان تے گئے مبارک، تیجے تے گئے مبارک، چوتھے تے گئے مبارک، اللہ دے کون روح پہنچ دیئے ریشمی رومال کے اندر، جتھے جتھے بھی جاتی ہے آسمان دی مخلوق مبارک بات دیتی ہے۔ پھر اللہ کی طرف اعلان ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نیک روح، اے فلاں دے بیٹے، فلاں دے باپ، فلاں بیوی دے خامد ہے، تو بڑا ہی نیک ہے، تے تو قرآن پڑھتا رہے، نمازہ پڑھتا رہے، صدقہ خیرات کرتا رہے، غیبت تو بچتا رہے، جھوٹ تو بچتا رہے، اللہ نو سجدے کرتا رہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، چل میرے نیک بندیاں میں جو رل کے میری جنت چلا جا۔ اللہ پھر روح واپس آ جاتی ہے، اللہ واپس کرتا ہے قبر کے اندر، جب قبر سے دفن کریے وہ تو حکم ہے کہ مرن والے دی ثابت قدمی دی دعا کرو اور استقامت دی دعا کرو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ استقامت دی دعا، ثابت قدمی دی دعا، جدو فرشتے سوال و جواب کر اللہ کرے ثابت قدمی نصیب ہوئے۔ جسم قبر سے دفن کرتا، روح بھی واپس آ گئی، ہن روح نو اللہ کی طرف فرشتے آتے ہیں، سوال و جواب کرنے بٹھان دے،
تے روح ایک باری بیٹھ جاتی تے بیٹھ کے تے پوچھتے ہیں من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیڑا، جنہیں نمازاں پڑھیاں ہوں، دین تے چلیا ہوئے، نبی دیا سنتا تے عمل کیتا ہوئے، قرآن پڑھیا ہوئے، جھوٹ تو بچیا ہوئے، حرام تو بچیا ہوئے، کاٹ تولن تو بچیا ہوئے، برائی تو بچیا ہوئے، نافرمانی تو بچیا ہوئے، جنہیں رب دی توحید والا کلمہ پڑھ کے استقامت اختیار کیتی ہوئے، رب دی تقدیر تے رب دے حکم دے نال رب دی زبان چلا دیندے جدو کہندے نے من ربوں کا، تیرا رب کون، کہندا ربی اللہ، میرا رب اللہ، من نبیوں کا، تیرا نبی کون، مومن کہتا ہے نبی محمد رسول اللہ، جدو کہتے ہیں ما دینوں کا، تیرا دین کیڑا، دین یعنی اسلام، میرا دین اسلام ہے، فرمایا کہ جنہیں سوال ہوندے انہیں ٹھیک ٹھیک رب دی زبان جو جواب دعا دیں۔ پھر ایک بڑی خوبصورت شکل تے خوبصورت جسم، حدیث میں جانا ہے خوبصورت شکل، خوبصورت جسم، وہ نوجوان ادھر کول آ جاتا ہے، ہاں بھائی میرے کو تو کون ہے، اتھے تک کوئی بھی نہیں، وحشتناک دہشتناک قبر کی زندگی، ہنیری رات، تو کون ہے، کتھوں آیا، وہ اگو جواب اگو زبان دیندہ ہے، وہ اگو جواب دیندہ ہے، انا عمل کالصالح، میرے تو قبر آمینہ، میں تیرے حوصلے لے آیا، میں تیری نماز، میں تیرا روزہ، میں تیرا حج، میں تیری زکوٰۃ، میں تیرا کلمہ، میں تیرا ذکر، میں تیری نیکی، گھبرائینا میں تیرا نیک عملہ، اور میرے رب نے میں شکل دے کے تیرے کو بھیجے آئے تاکہ تینوں قبر جو ڈر نہ لگے، انا عمل کالصالح، میں تیرا نیک عملہ، میں تیری حوصلے لے آیا، گھبرانا نہیں ہے، ادھر آسمان تو بھی آواز آ جاتی ہے، میرے فرشتے ہو اپنے شولہ من الجنہ، یہ جڑا میرا بندہ ہے قبر وچ ایدا جسم مٹی تے نہ لگے، جلدی کر دیو میرے بندے واسطے جنت دا بسترا قبر وچ بچھا دیو، جنت دا بسترا بچھ گیا، وَوَسِّعْنَهُ فِي قَبْرِهِ، جتھوں تک میرے بندے دی نظر جاتی ہے قبر نوں کھول دیو، اللہ نے حکم دینا ہے، کون فَيَقُولُ، قبر کھل جاتی ہے، حدیث چاہتا ہے جتھوں تک اس بندے دی نظر جاتی ہے رب اینی قبر کھول دیتا ہے، سبحان اللہ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ، میرے بندے واسطے جنت وچ ایک کھڑکی کھول دیو، جدوں تک میرا بندہ قبر وچ اینو جنت دیا خوشبوواں آندیاں رہن، تے نال اللہ دا اعلان ہوندا نم کا نعمت العروس، میرے بندیاں سو جا قبر دے اندر آرام سکون دی نیند سو جا، نہ بہتی گرمی نہ بہتی سردی، پرسکون رات وچ اے بندہ قبر وچ آرام کردا ہے، پر میں تینوں کوئی بھی تیرے آرام جو خلل نہیں پائے گا، تینوں جدوں ہی اٹھائے گا رب العالمین اٹھائے گا، بندہ سو جا، یہ اللہ کے رسول دا فرمان ہے، یہ نبی دی حدیث ہے، یہ نبی دا خطبہ ہے، میں جدا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، میرے نبی دا خطبہ ہے، پھر میرے سونے نبی فرماتے ہیں جڑا نافرمان ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، بے نماز ہے، دین تو دور، قرآن تو دور، حدیث تو دور، سنت تو دور، جب وہ دی باری آدھی نا موت دی، وہ بھی سن لو، گندا تاج جہنم دا، پیڑی دی پوری جہنم دی سڑی بڑی بدبودار، جہنم دے فرشتے لے کے آندے، جدو روح نکل جاندی ہو دی روح نو دے وچ پا کے تے اینج کر کے لپیٹ کے تے جہنم دی اگ دے وچ پھینک دیندے،
اللہ قرآن چ موجود ہے، حدیث وچ موجود ہے. جی عمل وہ جی اجر جڑا نافرمان ہے اللہ. ایک گل رہ گئی، یہ جڑا نیک بندہ جہدے واسطے قبر جنت بن گئی ہے، بہاراں خوشبواں پیارے پیارے کھانے جنت ہے، اور نیک عمل دلاسا حوصلہ دل دی باڈی گارڈ، میں تیرا گن مین، مجال ہے کسی کی ضرورت ہے تیرے کول آ جائے تکلیف دے وے. یہ آدھا بھی یہ نہ اچھا منظر میں تو سوچ نہیں سی سکتا کہ اللہ نے میرے لیے قبر ہی جنت بنا دی تھی. تو ایک باری یا اللہ میں تھوڑی جی اجازت دے دے، میرے پیارے دوست اب آپ پڑھے نے، میرے پیچھے دنیا کے رشتے دار بھی پڑھے نے، تے میرے لیے دعاؤں بھی بڑے کرتے رہے ہیں، کہ میں انہوں نے ایک بھی یا اللہ پیچھا جا کے دس آواں، ایویں 2-4 منٹ میں انہوں نے دس کے آواں کہ میرے رب نے مینوں ہر امتحان جو کامیاب فرما دیا ہے، اللہ نے میرے پاس کر دیتا ہے. میں بڑا خوش ہوں یا اللہ میں ایک پوری دنیا جا لین دے، میں کم از کم اپنے بیلیاں سجنا رشتے داراں بیوی بچیاں انہاں تے کہہ دیواں میرے تے رب دا کرم ہو گیا ہے، میں باز ہو گیا. من زحزح عن النار، قرآن پاک، من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. جڑا دوزخ تو بچ گیا جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا. یا اللہ میں پوری دنیا تے دسنا چاہنا، میں میرے بیٹی بڑے خوش ہوں گے، میرے گھر والے بڑے خوش ہوں گے کہ واہ بھائی واہ کامیاب ہو. اور میں تیریاں خبراں میں پہنچا دیاں گا، تو دنیا سے نہیں جانا، نہ جان کی ضرورت ہے، بس تو آرام کے عیش کی دکھا نکالو جانا. دنیا دی زندگی ازمائشاں، دنیا دی زندگی دکھ، دنیا دی زندگی خوف، دنیا دی زندگی امتحان. تو اتھے جا کے کی کرنا ہے؟ عیش دی زندگی گزار، تیریاں خبراں میں آپے پہنچا دیاں. سبحان اللہ سبحان. یہ نیک دی موت ہے. تے جڑا بات ہے گندے ٹار دے اندر وہ دی روح لپیٹ کے جہنم دی اگ دے اندر سٹ دیتا جاندا ہے. جدوں پوچھیا جاندا ہے من ربک، تیرا رب کون، من نبیوں کا تیرا نبی کون، ما دینوں کا تیرا دین کیڑا، وہ کو پتہ کی کہتا ہے؟ ہاں ہاں، حدیث دے لفظ بخاری شریف، ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے کوئی پتہ نہیں میرا رب کون، میرا نبی کون، میرا دین. وہ کمرے ایڈے سوکھے سوال تے سوکھے جواب تے تینوں جواب ہی نہیں آیا. جدو پوچھا سی تیرا رب کون تے تیرا دماغ خراب ہے، تینوں نہیں سی پتہ. تو کہہ دینا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. تینوں اللہ کا نام نہیں سنیا، پاگلا جان دیا رب کا نام نہیں سنیا. آدھا سنتے سا مولوی بھی آدھے سن تے بانگا میں بانگا جی آدھے ہوتے سن اللہ اکبر اللہ اکبر. تے میں آدھا سا ایویں بس دن رات لگے ہی رہتے، میں توجہ ہی نہیں دیتی. تے جدو انہوں نے پوچھے من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے، تے پاگلا تو کلمے وچ نبی دا نام نہیں پڑھیا سی محمد رسول اللہ، تو کہہ دیتا میرا نبی محمد ہے. لیکن اوتھے کوئی دنیا تھوڑی ہے جتھے بندہ نقل مار لے، اوتھے آپ نہیں بول سکتا، اوتھے رب بلائے گا تے جنہوں رب بلائے گا وہی بولے گا. ایک بندہ بڑا پریشان کہنے لگا جی مولوی جی سنے بھی جنت وچ عربی زبان چلے گی. میں کہا بالکل حدیث چاہتا ہے
ہر جنتی عربی بولے گا. وہ کہتا جی میں تو عربی پڑھیا بھی نہیں تو میرا کی بنے گا. اور میرے بھائی رب زبان اب بھی چلا دے گا, عربی زبان چلے گی, اللہ اسے وچ برکت پا دے گا. اللہ علم واسطے زبان کو کھول دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تین پتہ ہی نہیں روزانہ میں جو سنتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یعنی روزانی کدے سنے وہ جی آوازاں تے آدیاں ہوندیاں سی, پتہ نہیں منوں کی آندے سن کی نہیں آندے سن. نہ میں کدے مسیح تے گیا نہ مینوں پتا لا ادری, میں نہیں جانتا نبی کون ہے. بد نصیب بدبخت جنہوں تے جواب ہی نہیں آئے گا. اللہ اللہ. سارے جگ دی دھرتی ایک پاسے, میرا عرب سہانا ایک پاسے, سارا جگ دا جانا ایک پاسے, میرا عرب سہانا ایک پاسے, بزوہاں دیاں چمکاں ایک پاسے, چہرے دیاں دھمکاں ایک پاسے, بنین سیاہی ایک پاسے, زلفاں دا سجانا ایک پاسے, ان شام یاسین دی پگ دائے سبحان اللہ کہتے, ان شام یاسین دی پگ دائے, وہ تے مرشد سارے جگ دائے. ایک کشتی دا مہانا ایک پاس, ایک کشتی دا زامن ایک پاسے, سارے جگ دا مہانا ایک پاسے, دریا دیاں نہراں ایک پاسے, انگلاں دیاں نہراں ایک پاسے, تھل توڑ گرانا ایک پاسے, چن توڑ گرانا ایک پاسے. کتھے جانا پھرنا کملیاں, جے تو نبی دی سنت عمل کیتا ہوندا, نبی نال سچا پیار کیتا ہوندا, نبی نال سچی محبت کیتی ہوندی, نبی دے صحابہ نال محبت کیتی ہوندی, جے تو آلے بیت نال پیار کیتا ہوندا, حسن حسین دے نانے دی گل منی ہوندی. آج تیری زبان تے حسن حسین دے نانے دا نام آندا, پر تو نبی دے تو حسن حسین دے نانے دی گل ہی نہیں منی, تو انہاں دی سنت عمل ہی نہیں کیتا, انہاں دی حدیث نے توجہ نہیں کی تھی. جے شادیاں کی دیا نے اپنی مرضی نال, جے غمیاں ہوئیاں اپنی مرضی نال, جے نماز پڑھی اپنی مرضی نال, جے روزہ رکھیا اپنی مرضی نال, آج برا کیتا اپنی مرضی نال, تو نبی دی گل مننی نہیں ہے. جے کتے نبی دی گل من لیتا آج بیڑا پار ہو جاتا, تو نبی دی گل ہی نہیں مننی. اللہ ایسے واسطے مولانا حسن صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کی تھی نا, اللہ اکبر کبیرہ. دل لگ دے محمد دے پیران دے وچ, مینوں تروئی نہ پھرو انہاں شہراں دے وچ. اور اگلی جگہ تے مولانا بڑی پیاری بات کہتے ہیں سنت نبی دی سجنا سینے لگائی جائیں, لوکاں دے تانے چوچے جھولی وچ پائی جائیں. سنت کلیجے لاکے پیار سنگ پیار پاکے, سمسام درود پڑھ پڑھ اکا بنائی جائیں. سنت نبی دی سجنا سینے لگائی جائیں, لوکاں دے تانے چوچے جھولی وچ پائی جائیں. سنت نبی دی سجنا سینے لگائی جائیں, لوکاں دے تانے چوچے جھولی وچ پائی جائیں. اور تیبت ننیوہ چھٹی تیرے چوں تکبر کٹی. سبحان اللہ
شلوار ٹکنے تو اونچی رکھیا کرو. یہ تکبر ہے. میرے نبی نے منع کیتا ہے, میرے نبی نے روکیا ہے. فرمایا جیڑا حصہ ٹکنے تو تھلے ہوئے گا جہنم سے سڑے گا. یہ حدیث ہے. بچ دو اس گناہ تو. لوکی آدھا جی گل ہی نہیں بنتی جے شلوار ٹکنے تو تھلے نہ ہو. اور بھائی گل بنے پاوے نہ بنے ٹکنے تو. میرے نبی دی چادر کتنے ہوندی سی؟ سبحان اللہ. میرے نبی دی چادر شریف پنڈلی تے ہوندی سی. تے انہاں دی عزت تے کوئی فرق نہیں پیا. ساڈا عزت فرق پیندا لا ٹکنے ننگے کیتی پھردا. ایتھے کپڑا تھوڑ گیا سی. ٹیلر ماسٹر نوں یاد نہیں آیا انہاں کو نے شلوار ہی چھوٹی بنا دی. اور شلوار چھوٹیاں بنایا کرو. یہ معمولی نہیں گناہ, بڑا بڑا گناہ ہے. چادر شلوار ٹکنے تو تھلے تکبر دی نشانی ہے. تے بند نیواں چھڈی دل جو تکبر کٹی تے اللہ کو اکبر منی خود نو گرائی جائی سنت نبی دی سجنا سینے نال لائی جائیں. اللہ رب العالمین سانو قرآن حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق بخشے. آزمائشوں کو امتحانوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اور اس دنیا کے اندر جو آزمائشوں کا میدان ہے, امتحان کا ہے, اللہ اس امتحان کے بھی سانو بچاوے. اگر امتحان بھی اللہ محفوظ رکھے, اپنی رحمت نال معاف فرمائے. تو